موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شاید میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا یہ جو اس طرح لباس تھا نا یہ تھوڑا اور کھلا تھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا یمن کے لوگوں کو جب وہ حج عمرہ کرنے گئے ہیں ان کے نا یہ لباس بڑے کھلے ہوتے ہیں. چڑیا آئی چڑیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دامن میں داخل ہو گئی. تو اس نے نا اپنی بولی میں کہا کہ میرے پیچھے شکرا باز لگا ہوا ہے, شاہین جس کو کہتے ہیں, تو یہ مجھے میرا شکار کر کے مجھے کھانا چاہتا ہے. تو آپ نے نا یہاں سے آگے ہاتھ رکھ لیا اینج کر کے اور چڑی بیچ بڑھ گئی کہ آپ نے اتو احتیاط رکھ لیا. اتو باز آ گیا, انہیں آگا سرکار ہے میرا شکار ہے, میرا حق ہے, میں شکار کر رہا ہوں, میرے لیے اللہ نے جائز کیا, ان باہر کر تو میں کھانا ہے. آپ نے فرمایا نہیں یار میں کو نہیں ہونے دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھ سے اپیل کی ہے کہ میں اس پر رحمت و شفقت کروں, تو میں نے اس کی اپیل کو مان لیا ہے اور اس کو میں نے یہاں پر چھپا لیا ہے, میں نہیں کرنی. تو انہیں آخیا پھر انج ہے مجھے میرا شکار نہیں دینا تو مینوں پھر اتنا گوشت دے ہو. آپ نے فرمایا ہاں چلو یہ میں کر لیتا ہوں. اس نے کہا جی گوشت لے لیں, آپ کون سا کھانا پسند کریں گے؟ اس نے کہا جی آپ کے جسم کا کھاؤں گا. یعنی ہوتا ہے ککڑی, مرغی یا کوئی بکری یا اونٹ ہے کوئی شے اور نہیں تو یا چڑی میری چھڈو یا میں گوشت اپنے جسم دا. آپ نے فرمایا آپ نے ایسے دوسرا بازو آگے کیا کہ اے تو کھا لا یار, ان میں نہیں چھڑنا, یہ دے اوتے میں شفقت کروں ہی کروں, اس کو نہیں میں چھوڑ سکتا. آپ نے جب یہ فرما دیا تو اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں کھانا. انہوں نے کہ تو کھانا؟ فرمایا میں تو تھوڑی لفظ اے پٹ والا کوڑا کوڑا گوشت کھانا, لیگ پیس. آج بھی بچے لیگ پیس بابا کہ میں تو کھانا ہے. آپ نے فرمایا لے آؤ بھائی چھری, میں یہاں کاٹ کے اس کو ٹکڑا ڈال دیتا ہوں. جب یہاں پر بات آئی اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کو بھیجا, فرمایا موسیٰ تیرا امتحان لیا جا رہا تھا کہ تو اللہ کی مخلوق پہ رحمت و شفقت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو نے کر دی ہے, ہم نے بھی تجھے اپنا لاڈلا نبی بنا لیا. توجہ ہے بھئی آپ سبق رات کی. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ, فرمایا ہمیں قسم ہے شفقت والوں کی. ایک یہ قول بھی ہے, ایک قول ہے دل, ایک ہے سرخی اور ایک ہے شفقت. تو شفقت ضرور فرمایا کریں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ جب بندہ کسی شفقت کرتا نا, یہ دیہات میں آنے والے لوگوں کا تجربہ ہوگا. آپ کسی جانور سے بھی شفقت کرنا شروع کر دینا تو وہ آپ کے بغیر اداس ہو جاتا ہے, آپ اس کے بغیر اداس ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کئی مرتبہ ایسی بکریاں ہوتی ہیں, مرغیاں ہوتی ہیں, بہت سارے ہوتے ہیں رکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ مالک سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب مالک 8-10 دن کے لیے چلا جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, آ جائے وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور ایسا تجربہ مشاہدہ ہم نے بھی کیا ہے کہ جانور یہ بھی محبت کرتا ہے کب جب انسان اس کے اوپر شفقت کرتا ہے. یہ جو قربانی کی عید گزری ہے, مجھے فیصل آباد سے کسی دوست نے ایک ویڈیو بھیجی. ایک بندے نے بکرا پالا ہوا تھا, اس نے جب بکرا بیچا نا تو وہ بکرے کو جب اگلے کے ہاتھوں میں دینے لگا تو مالک بھی رونے لگا اور بکرا بھی رونے لگا. یہ ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو مطلب یہ شفقت اور محبت کا پہلو ہے, یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ شفقت ضرور کی جانی چاہیے. ایک محدث, بہت بڑے محدث گزرے, وہ فوت ہو گئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی بخشش کیسے ہو گئی ہے؟ فرمایا کہ میں ایک دن حدیث لکھ رہا تھا, میں نے جب اس وقت یہ پینسلیں نہیں ہوتی تھی, قلم دوات ہوتے تھے, اپنے قلم کو اپنی دوات میں ڈبو کر جب نکالا نا تو اوپر مکھی بیٹھ گئی. تو میں نے چاہا کہ اڑا دوں, میرے دل میں اچانک خیال آیا کیا لگتا ہے یہ پیاسی ہے, پی لوے. تو فرمایا کہ میں نے اسے پینے دیا, وہ جتنی سیاہی اس نے پینی تھی وہ اڑ گئی. میں نے دوبارہ سیاہی لکھنا شروع کیا, میں جب قبر میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس وہ مکھی پر تم نے مہربانی کی تھی, ہم نے تیرے اوپر مہربانی. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ, فرمایا میں قسم ہے شفقت والوں کی, تو شفقت ضرور فرمایا کریں. ٹھیک ہے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیروں کے پیر, روشن ضمیر, محبوب سبحانی, قطب ربانی, 11ویں والے مرشد, آپ فرماتے ہیں کہ جو پیر ہوتا ہے نا, پیر, تو فرمایا اس پیر کے اندر, جزاک اللہ بہت مہربان, تو جو پیر ہوتا ہے فرمایا اس کے اندر 2 صفتیں جو نبی پاک علیہ السلام کی ہیں ان کی جھلک ہونی چاہیے. کیا فرمایا؟ شفیق بھی ہو, رفیق بھی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پیر کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے. بہرحال یہ شفقت کرنے والوں پر
اللہ تعالیٰ بھی مہربانی فرماتا ہے تو اپنی طبیعت کی جو تلخیاں ہیں ان کو نکال کر اپنی طبیعت میں شفقت کو لایا جائے. ہر معاملے کے اندر آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا, یہاں پر پہلی بات یہ تھی واللیل وما وسق, اور فرمایا اس رات کی قسم کہ جس نے سب کو جمع کر دیا ہے. اب اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے اللہ نے رات کی قسم اس لیے اٹھائی کہ دیکھو پہلے دن تھا, ہم نے اس کی حالت کو بدل کے رات بنا دیا, اور رات دن اس لیے بنایا تھا کہ تم شفقت کرو. ہر بندے سے ملاقات ہوگی, جانوروں سے, بندوں سے, چھوٹوں سے, بڑوں سے, تو شفقت والا معاملہ. رات اس لیے بنائی تاکہ تم اپنے گھر میں آ جاؤ. چرند پرند, بڑے جانور, چھوٹے انسان, سب جب رات کا وقت ہوتا ہے آپ نے دیکھا وہ گھروں کی طرف آ جاتے ہیں. تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے, فرمایا رات کی قسم جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بنائی ہے یہ ہر چیز کو جمع کر دیتی ہے, یعنی ہر مخلوق اپنے گھر میں آ جاتی ہے. ایک اس کا یہ مطلب ہے, اور ایک اس کا دوسرا مطلب بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو فرمانا واللیل وما وسق, یہ وسق کا بمانا جمع ہونا, محنت کے لیے جمع ہونا, توجہ ہے. تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رات سونے کے بعد جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اور اٹھ کے مصلی پہ آ جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں, اللہ ان تہجد گزاروں کی قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے اس رات میں اٹھنے والوں کی قسم جو اٹھ کے میری بارگاہ میں حاضر ہو کے میری عبادت کرتے ہیں. اپنے رب کی عبادت بھی فرمایا کریں. ایک روایت میں ہے, فرمایا جو بندہ تہجد پڑھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ تہجد پڑھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہاں پر شارح حدیث نے بڑے کمال کی بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے بتاتا ہے, کبھی اعلان سے نہیں ہویا کہ فلانا بندہ تہجد پڑھتا ہے, تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نور ایسا دے دیتا ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے نمازیں تو میں بھی پڑھتا ہوں, یہ نور میرے چہرے پر نہیں آیا, لگتا ہے یہ تہجد پڑھتا ہے, یہ تہجد کا نور ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے اس کا نور ایسا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں خود ہی سوال پیدا ہو جاتا ہے اور خود ہی جواب بھی آ جاتا ہے کہ یہ بندہ تہجد پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود ڈال دیتا ہے. تو اس واسطے کبھی تہجد بھی پڑھا کریں اٹھ کے. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نبی پاک علیہ السلام پر یہ تہجد فرض تھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اللہ اکبر. بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا کہ ابتدا میں تھی, بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم منع کر دیا, لیکن تھی ضروری ان کے لیے, فرض سے واجب میں آ گئی. پر یہ علماء کی بحث ہے. ہمارے اوپر 5 نمازیں ہیں, میرے نبی پر یہ تہجد کی نماز بھی, تو پھر وہ ہم جیسے تو نہ ہوئے. کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو آپ جلدی سمجھ جایا کریں, وہ ہم جیسے تو نہ ہوئے, مجھے نہیں فرما رہے آپ. تو نبی پاک علیہ السلام پر یہ تہجد بھی تھی, اور یہ جو تہجد ہے یہ جس کو عادت پڑ جائے اس کو پھر ایسا چسکا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ باقی نمازیں تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے پر تہجد کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو عادت ڈالی ہے. تو یہاں پر فرمایا واللیل وما وسق, اور فرمایا وہ جو رات کو اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں, یعنی تہجد پڑھنے والے لوگ, اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے. رات کی عبادت بھی کرنی چاہیے. بہت ساری حدیثوں کے اندر یہ مفہوم موجود ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے کہ جب ساری دنیا سو جائے اور وہ اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے رب کو سجدہ کرے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے کہ سارے غافل ہو کے سو گئے لیکن تو نہیں سویا, تو مجھے یاد کرتا ہے. فرمایا چل پھر اسی بھی تیرے اوتے اپنی رحمت فرما دینے ہیں. تو ضرور کبھی رات اٹھ کے نا, اگر زیادہ لمبا چوڑا نہیں, مہینے میں 1 رات کا پروگرام بنا لینا گا. توجہ کر رہے ہیں آپ سبھی حضرات, کوئی نہیں کر رہے. تو یہاں پر یہ فرمایا گیا جو تہجد گزارے ان کا ذکر ہے. والقمر اذا اتسق, اور فرمایا اس چاند کی بھی قسم کہ جو مکمل ہو جاتا ہے. اب یہاں پر بھی بات بتائی گئی کہ چاند 1 سے شروع ہوتا ہے اور 30 تک جاتا ہے, لیکن شروع ہوتا ہے تب بھی گھٹتا ہے, آخر میں جاتا ہے تو تب بھی گھٹ جاتا ہے. لیکن جب باری آ جاتی ہے 14ویں کی رات کی تو یہ چاند مکمل ہو جاتا ہے. آواز کمزوروں والی ہے, ٹھیک ہے جائیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ فرما دیجیے ذرا محبت کے ساتھ. گرامی قدر حضرات, اب ذرا سنیے ذرا اس بات کو. یہ جب چاند مکمل ہو گیا تو اس کی قسم ارشاد فرمائی. اس میں بھی ایک صوفیانہ نکتہ ہے اگر آپ سمجھیں تو.
چاند جب گھٹتا ہے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے نا، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اگر کوئی آپ کا نیوی میں بندہ کام کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں، یا آپ نے کبھی سمندر کے بارے میں معلومات پڑھی ہو تو آپ پوچھیں، جو چاند بڑھتا جاتا ہے نا سمندر کے اندر بھی جوش بڑھتا جاتا ہے۔ اور 14ویں کی رات کبھی آپ سمندر کے کنارے جا کے دیکھیں، اس کو بڑا جوش آتا ہے، ٹھیک ہے جی، بہت پانی ہوتا ہے اور بڑے جوش کے ساتھ اس کی لہریں چلتی ہیں۔ اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے، اور رات میں جیسے جیسے اس کی روشنی بڑھتی جائے گی سمندر کو جوش آتا جائے گا۔ اس میں ایک صوفیانہ نکتہ ہے، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے۔ فرمایا اس کا اشارہ اس طرف ہے، چاند بڑھ رہا ہے، اگر پانی والے سمندر کا جوش بڑھ رہا ہے، تمہارے رب کی رحمت والے سمندر کا جوش بھی بڑھ رہا ہے، کبھی اور تو صحیح نا۔ یہ چاند تو کمی کی جانب بھی آتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کبھی کمی کی جانب آ سکتی، یاد رکھ لیجیے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث شریف میں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کیا مثال دی گئی پتہ ہے آپ حضرات کو؟ چلیے میں سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ، یہ ایسے ہی پوچھا آپ نے، اگر کوئی بندہ سمندر کے کنارے بیٹھ کے بیچ میں سوئی ڈبوئے، کیا جی بولو تو صحیح، چپ کر کے بہران دے، سوئی ڈبوئے اور باہر نکالے تو بتاؤ سمندر کا کتنا پانی کم ہو جائے گا؟ وہ سارے آس میں وہ حضور وہ تو فرق ہی کوئی نہیں پڑنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اگر ساری دنیا کو بخش کے جنت میں ڈال دے تو اللہ دی رحمت نو بھی اینا کی فرق پینا جنہ سوئی نے سمندر کو صدقے جاواں بہت چل بیٹھے ہو، سبحان اللہ، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ ہے اللہ کی رحمت، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سابقت رحمتی علی غضبی، فرمایا میرا غضب جتنا بھی ہے اس کے اوپر اگر کوئی چیز غلبہ پاتی ہے تو وہ میری رحمت ہے جو میرے غضب کو بھی تھوڑا کر دیتی ہے اور رحمت آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، کبھی اللہ کی رحمت کو حاصل تو کر کے دیکھے نا۔ تو فرمایا والقمر اذا اتسق، جب چاند مکمل ہو جاتا ہے، اس کی بھی قسم۔ اچھا چاند مکمل ہونے میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ جو ہمارے پھل پکتے ہیں نا، علماء نے لکھا ہے جیسے جیسے چاند بڑھتا جائے گا نا تمہارے پھلوں کی مٹھاس بڑھتی جائے گی۔ یہ چاند سے مٹھاس بڑھتی، سورج سے وہ ویسے تیار ہوتے ہیں، پکتے ہیں، اور چاند سے